اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. میرے واجب الاحترام بزرگان ملت، برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So the topic that Hafiz Sahib has given me is the difference between Muslim and a Mu'min. What is the difference between Mu'min and Muslim? And the difference is very important difference. We don't recognize. قرآن کریم کے اندر مومن کا لفظ بھی اور مسلم کا لفظ بھی انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے. یعنی مسلم کا لفظ مومن کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور مومن کا لفظ مسلمان کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. تو دونوں انٹرچینجبلی اٹ ہیز بین یوزڈ. لیکن قرآن کریم کے اندر ہی اس کا فرق بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. تو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان مومن ہو سکتا ہے، ایک مومن بھی مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور وہ فرق آج کا موضوع ہے جو حافظ صاحب نے مجھے دیا. واٹ از دا ڈفرنس؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں نئے نئے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے مدینہ کے اندر، بیچارے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے یا نئے نئے مسلمان تھے، پڑھے لکھے ہوں گے لیکن ان کو ابھی دین کی پوری سمجھ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا قالت الاعراب آمنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نئے نئے مسلمان جو ہوئے ہیں تازہ تازہ، بیچارے اتنے سمجھ نہیں رکھتے دین کی، یہ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرابی آپ کے پاس آگے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. These people who are just newly Muslims, they come to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they say, we believe. Amanna, we believe. Qul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, کہہ دیجئے ان سے. Say, lam tu'min. تم ایمان نہیں لائے. لم تؤمن. تم ایمان نہیں لائے. You are not a believer. لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا. آپ یہ کہیے انسٹیڈ آف یو سے کہ I believe, you say I accept it, I surrender. میں نے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ کیا کہو، تم نے اسلام قبول کیا ہے. And that's a difference. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان داخل بھی نہیں ہوا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تمہارے دلوں میں تو ابھی ایمان داخل، ایمان has not penetrated into your hearts. سو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. ایمان is about having belief in your heart, and Islam is about saying something through your tongue. زبان سے کہنا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے. That person is a Muslim. As soon as somebody says that there is no God but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah, that person is a Muslim. So جب انسان اپنی زبان سے کسی چیز کا اقرار کرتا ہے، یعنی اللہ کی توحید کا اور رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہوں گے. سمجھ گیا؟ تو مسلمان ہونے کے لیے صرف کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس کو خوشی کے ساتھ کہیں. یہ بات بھی نہیں کہ کسی نے آپ کے گردن پہ تلوار رکھ کے کہہ دیا ہو، ہے نا، somebody is forcing you to say لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی نہیں ہوگے مسلمان. You have to say through your free will.
that you say there is no God but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. تو یہ اسلام آپ نے قبول کیا ہے, آپ مسلمان ہو گئے ہیں. ایمان کیا ہے کہ جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو پہلا اس کا رکن کیا ہے؟ پہلا رکن یہ ہے کہ we bear witness that there is no God but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. یہ آپ نے پہلا اعلان کر دیا. This is the first pillar of Islam. Then what you say? You say, okay, in Islam there is a namaz, salat, prayer. You say, okay, let me pray. غور سے سنیے گا. This is very important topic, and if you understand, inshallah, you will see, you will learn something, inshallah. So then we go and perform 5 prayers. Then we say, okay, in the month of Ramadan we have to fast. And then if you are a rich person who has certain amount of money and wealth, you give zakat. And then you have more money, you can travel, you perform hajj. یہ اسلام ہو گیا. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 پلرز پہ ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ, پہلے گواہی دے دی اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور اس کے بعد نماز, روزہ, حج, زکات. مسلمان ہو گئے, ابھی بھی مسلمان ہو گئے. ایمان کب آتا ہے؟ کہ جب اس مسلمان جب زبان سے جو بات کہتا ہے اس کے دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. Your heart also says, yes, this is what I want to believe. And there is a huge difference. I can pretend whatever I want to in front of you, but maybe I don't have that thing in my heart. But when my heart says, yes, what you're saying is absolutely the right thing to do, and I am motivated, encouraged, and I want to do it, and I want to practice it, اس کا مطلب ہے کہ اب ایمان آ گیا. ایمان آیا, تھوڑا سا ایمان آنا شروع ہو گیا. ایمان is not something that you have something and you got all together. It comes slowly and it changes also. اسلام تبدیل نہیں ہوتا, ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں, اسلام گھٹتا بڑھتا نہیں. اسلام از فکس. جو رسول پاک نے شریعت بتا دی ہے دیٹ از فکس. قرآن نے جو بات کہہ دی ہے کہ اسلام کیا ہے اس کی فکس ہو گئی. ایمان جو ہے وہ بھی ڈیفائن ہے, لیکن اس میں کمی بیشی ہوتی ہے ڈیپینڈنگ آن دا پرسن. ایمان کم زیادہ بھی ہوتا ہے, ایمان کمزور اور طاقتور بھی ہوتا ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال کیسے سمجھاؤں؟ مسلمان گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے, بالکل. ہم انسان ہیں, گناہ کرتے. اچھا, جس وقت میں گناہ کرنے جا, میں اپنی بات کرتا ہوں, کسی کی کیا بات, میں انسان گناہ کرنے جا رہا ہوں, اور گناہ کرتے وقت مجھے ایک دم یہ خیال آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. When I'm going to commit a sin, at that moment I remember, oh, my Allah is watching me and I'm going to face him. And he would know what I did. He would know what I said. اس وقت انسان ایک دم اللہ کے ڈر سے بچ جائے, تو یہ ایمان ہے. اور اس کو گناہ کر بیٹھے پھر بھی مسلمان رہتا ہے. ایمان کمزور ہو گیا, ایمان کم ہو گیا, یہ کمزور ہو گیا, مسلمان پھر بھی رہتا ہے وہ. لیکن ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ ایمان گناہ کمزور ہونے کی وجہ سے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے. We are all human. We have weakness. We get mesmerized by the temptations that we love and we enjoy. Those temptations sometimes are sinful temptation, and we do it. Why we do it? Because our iman is weak. Because at that time we don't remember Allah is watching and listening. So that is the difference between a Muslim and a mu'min. مومن کا ایمان جب اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی گروتھ ہوتی ہے. جس طرح سے ہیومن گروتھ ہوتی ہے نا, اور انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی ہے نا. ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ از اے ہیوج ٹاپک.
اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ انسان کی ڈیولپمنٹ ایمان کی ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے. جیسے جیسے ایمان کی مضبوطی ہوتی چلی جائے گی انسان گناہوں سے بچتا چلا جائے گا. اور جب ایک ایسا وقت آ جائے کہ انسان گناہوں سے نفرت کرنے لگ جائے، نفرت ہو جائے اسے، یو ہیٹ سن، اس کا مطلب ہے کہ ایمان الحمدللہ کافی مضبوط ہو، ایمان کافی مضبوط ہے. لیکن جب ایک ایسی اسٹیج آ جائے، اب آپ غور سے سنیے گا، جب ایک ایسی اسٹیج آ جائے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ایک ایسی اسٹیج آ جائے گی نا اس مومن کی جس کو ایمان آنا شروع ہو گیا، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب کی قسم، جب یہ انسان آپ کے بارے میں، جو آپ ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیں، وٹ ایور ڈیسیژن یو میک فار دیم، وٹ ایور یو کمینڈ دیم، وٹ ایور یو آسک دیم، وٹ ایور یو آرڈر دیم، جب اس کو وہ بے چون و چرا مان لیں اور اپنے دل میں بھی ذرا سی مزاحمت محسوس نہ کریں، حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ایمان نصیب ہوا ہے. You don't even feel a minor resistance about the command of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Then اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی ایمان نصیب نہیں ہوا. ہمارے دلوں میں تو کتنی ریزسٹنس ہوتی، کہتے نہیں، دل میں تو محسوس ہوتی ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ریزسٹنس ہے، we have to admit. Sleep is very sweet. We are tired. How can I get up 6 o'clock in the morning? Or 5 o'clock in the morning? Or 4 o'clock in the morning? It is resistance. There is resistance. We don't say it, of course not. ایمان کمزور ہے. That's what I'm saying. That's what ایمان is کمزور. مسلمان ہے پھر بھی، یاد رکھیے، کوئی کافر نہیں ہو جاتا، مسلمان. اب آپ اور سنیے، اسلام میں اور مسلمان اور مومن کا فرق. مسلمان کو پتہ چل گیا 5 نمازیں پڑھنی ہے، I have to do 5 prayers. پڑھتا ہے وہ، نہیں پڑھے گا ابا ماریں گے، مولوی صاحب جہنم میں بھیج دیں گے. مولوی صاحب کہہ دیں گے جہنم میں جاؤ تم نماز نہیں پڑھتے. امی ڈانٹیں گی، محلے والے کیا کہیں گے نماز نہیں پڑھتا ہے. We pray 5 prayers because of certain pressures or certain motivation. Could be motivation too. لیکن انسان پڑھتا ہے، اللہ سے ڈر کے بھی پڑھتا ہے کہ اللہ جہنم میں جلا دے گا، چلو پڑھ لو یار جلدی سے پڑھو، کوئی بات نہیں، جہنم میں نہیں جانا، اللہ کے خوف سے بھی پڑھ سکتا ہے. اللہ کی جنت حاصل کرنی ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، جو ساری چیزیں وہ کر لو. یہ بھی ہے، یہ ایک مسلمان کی کیفیت ہے جو کسی ٹیمپٹیشن کی وجہ سے پڑھتا ہے، رغبت دلانے کی وجہ سے پڑھتا ہے، انکریج کرنے کی وجہ سے پڑھتا ہے، یا فیور سے پڑھتا ہے، خوف سے پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. لیکن مومن جب ہوتا ہے نا، جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے میں اور آپ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے 3-4 دن سے زیادہ، بلکہ اس آکسیجن کے بغیر چند منٹ سے زیادہ، مومن اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مومن رہ ہی نہیں سکتا اللہ کی عبادت کیے بغیر. He would die. He knows that I'm going to die. The death may not be physical, the death is spiritual. May not be physical because you're eating, you're living, or you're breathing. That is spiritual death. Mu'min is worried about that more than the death of a body. So مومن اللہ کی عبادت کے بغیر رہ نہیں سکتا، جس طرح سے ہم روٹی کپڑا اور مکان کے بغیر نہیں رہ سکتے. اس کا لباس یہ بن جاتا ہے، اللہ کی عبادت اس کا لباس بن جاتا ہے، اللہ کی عبادت اس کی غذا بن جاتی ہے، اللہ کی عبادت اس کی زندگی اور اس کی سانس بن جاتی ہے.
یہ فرق آ گیا. یہ مومن یہ جب اسٹیج آ جاتی ہے نا، اور یہ بھی فائنل اسٹیج نہیں ہے، یاد رکھیے، اس کے آگے کی ایک اور اسٹیج ہے. وہ اسٹیج آتی ہے کہ جب انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، یو ایکسل ان یور فیتھ، یو ایکسیڈ ان یور فیتھ، دا بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ از سو اسٹرانگ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بالکل شک و شبہ ہی نہیں رہتا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات پر پوری طرح سے عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، سنسیئر ود ہارٹ. زبان بھی اس کا اقرار کرتی ہے، دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. لیکن پھر ایک ایسی اسٹیج آتی ہے، ایمان کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر یہ ایمان دیکھیں، اب آپ تھوڑا سا ایمان سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گناہ کیا ہے. گناہ انسان کی اس کیفیت کا عمل ہو یا کیفیت ہو، یا زبان سے کہے یا عمل سے کرے، اس کے دل کے اوپر جو چیز ہو جاتی ہے، یہ وہ زنگ ہے، یہ وہ گند ہے، یہ وہ نشان ہے، یہ وہ گیپ ہے جو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس انسان کے اور اس کے رب کے درمیان ایک گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ حجاب ہے جو انسان کو اس کے معبود سے، عبد کو اس کے معبود سے الگ کر دیتا ہے، بندے کو اس کے معبود سے الگ کر دیتا ہے. تو انسان جتنا گناہ کرتا چلا جائے گا اتنا زیادہ گیپ اللہ کے بڑھتا چلا جائے گا. جتنے کم گناہ ہوں گے، اچھا یہ گیپ کیوں بڑھتا ہے؟ یہ گیپ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی زبردست خصوصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ طیب و یحب الطیب. اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، گندا اللہ کے قریب نہیں جا سکتا. اچھا یہ بھی فرق سمجھ لیجئے، اللہ تو رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تو ہر چیز کے قریب ہے، ہر چیز اللہ کے قریب نہیں ہے، یہ فرق ہے. اللہ ہر چیز کے قریب ہے، اللہ ہر جاندار کی روح کے اندر موجود ہے. اللہ رگ جان سے خالی مسلمانوں کے رگ جان سے قریب نہیں ہے، وہ ہر اپنی مخلوق کے رگ جان سے زیادہ قریب ہے. تو اللہ کا قریب ہونا اور ہمارا اللہ کے قریب ہونا یہ دو چیزیں ڈفرنٹ ہیں. ہمارا اللہ کے قریب ہونا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پریزنس کو، موجود کو محسوس کریں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. ہم اگر اللہ کے باغی بھی ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں چھوڑ کے نہیں چلا جائے گا، یہ بھی بتا. وہ مالک وہی ہے. انسان خدائی کا دعویٰ کر لے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرے کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، وہ خدا پھر بھی اس کے ساتھ رہتا ہے جو حقیقی خدا ہے، سچا خدا ہے. لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اور بندے کے درمیان ایک گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے معبود سے دور ہٹ جاتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ تو ہر وقت مائل رہتا ہے. وہ جو گیپ آتا ہے وہ سائل کی وجہ سے آ جاتا ہے کہ وہ سائل نہیں رہتا اس کو تلاش کرنے والا. اب یہ جو گیپ جتنا زیادہ ہوگا انسان اتنا ہی ایمان میں کمزور ہوتا چلا جائے گا. یہ گیپ جتنا کم ہوتا چلا جائے گا انسان کی روح اتنی طاقتور ہوتی چلی جائے گی، وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے قریب پاکیزگی جاتی ہے، گندگی نہیں جاتی. تو جب انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، یو بیکم نیئر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایمان کی مضبوطی ہوتی چلی جاتی ہے. ایمان گروز اینڈ گروز اینڈ گروز اینڈ یو بیکم سو اسٹرانگ ان یور فیتھ، سو اسٹرانگ ان یور ایمان کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس طرح سے ہم آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، انسان اللہ کی عبادت کے بغیر زندہ نہیں رہتا، بلکہ اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. ہم تو عبادت اس لیے کرتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو فرض سمجھ رکھا. کہتے ہیں نا دیر آر 5 obligatory prayers، ہے نا، کہتے ہیں نا ہم لوگ obligation ہے، یہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہے یار، دل چاہے نہ چاہو پھر بھی پڑھنی پڑے گی. جو انسان ایمان سے اگلی اسٹیج پہ چلتا ہے، جہاں پر اس کو الحمدللہ اللہ کی عبادت کے بغیر مزہ نہیں آتا،
وہ اس طاقت، ایمان کی اس طاقتور اسٹیج پہ آ جاتا ہے جہاں پر انسان اوبلیگیشن نہیں کرتا، اور اس کو اوبلیگیشن کے طور پہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی ناممکن ہو جاتی ہے، وہ پین فل ہو جاتی ہے. جس طرح سے ایک کسی کو قید نہیں کر دیتے پنجرے کے اندر، کسی کمرے کے اندر قید کر دیا جائے، وہ قید تنہائی جسے بولتے ہیں، وہ جس طرح سے قید تنہائی سب سے خطرناک قسم کی سزا کہلاتی ہے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ اللہ کی عبادت کے بغیر اس قید تنہائی میں ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کا زندہ رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور جو اندھی کی چیز ہوتی ہے نا ذرا اس پہ مشکل سے یقین آتا ہے. یہ بھی انسان کی سائیکولوجی نفسیات ہے. لیکن جب انسان اس ایمان کی اگلی اسٹیج پہ چلتا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان، احسان. سو اسلام، ایمان اور احسان، مسلم، مؤمن، محسن. محسن وہ اسٹیج ہوتی ہے، احسان کی وہ اسٹیج ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس اسٹیج پہ آ جائے جہاں پر وہ اپنے رب کو دیکھے، پہچانے اور پھر دیکھ کے اس کی عبادت کرے. اور اگر نہیں اس کو دیکھنے کی صلاحیت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر یہ تصور کرے کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو اسٹیٹ آف احسان ہے نا، دس از دی اسٹیج آف ایکسلنس. یہ حضرات محترم اللہ کے نبیوں کو، ولیوں کو، ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ان کی کیفیت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہوئے. انسان تو ہے نا، تو کیا ہوتا تھا، ایڑیاں کے اندر ورم آ جاتا، ایڑیاں سوج جاتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ حضور پاک کی ایڑیوں میں سے خون رسنے لگتا تھا. مجھے اور آپ کو تو تکلیف ہوگی ہے، ہم تو کرسی پہ عبادت کرنے لگ جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک فزیکل آسپیکٹ جو ہے وہ تو باڈی کا وہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، دیکھیں اسٹیج آف احسان دیکھیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک جہاد کے اندر تیر لگ گیا، اور تیر لگا پنڈلی میں، پنڈلی میں تیر لگ گیا، اور وہ ایسا لگا کہ ہڈی کے اندر گھس گیا. اب اس زمانے میں اینستھیزیا تو تھا نہیں، سرجری تو تھا ہی نہیں. اب وہ جب اس کو کھینچ کر نکالتے تھے تو حضرت علی کو بہت تکلیف ہوتی تھی، ہڈی کے اندر بھی وہ لگا. He could not, nobody could take it out because it was so painful because that arrow was gone in his bone. کیسے نکالیں؟ کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز کی نیت کرتا ہوں اور اس میں تم نکال لیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کی بارگاہ میں نماز کی نیت سے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا تیر کب نکل گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسٹیج آف احسان یہ ہے کہ انسان اس معبود حقیقی کی یاد میں اتنا مستغرق ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اب آبلیگیشن نہیں رہتی، اب اس کے یہ آبلیگیشن نہیں رہی، یہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن گئی، اس کے بغیر اب رہ ہی نہیں سکتا. حضرات محترم یہ کیفیت، ہم یہ نہ سوچا کریں کہ بس یہ جناب اللہ کے ولی اور انبیاء کی کیفیت ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. ہم دنیا کے معاملات میں ہماری کیا اپروچ ہے؟ میں اپنی بات کر لیتا ہوں. ہماری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ وی وانٹ دا بیسٹ، سب سے خوبصورت چیز مل جائے، سب سے اچھی چیز مل جائے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو تحفہ دینے کا وقت آتا ہے، اللہ کی بارگاہ کو کچھ پیش کرنے کا وقت آتا ہے، تو ہم اس کو منیمم پہ اختتام کرنا چاہتے ہیں. Is that not hypocrisy؟ کہ ہم وہ جو دنیا جس نے ہمارے لیے بنائی ہے، دنیا کی چیزیں حصول کرنے کے لیے we want excellent، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہو تو we want minimum. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا معاملہ
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو وی ہیو نتھنگ ٹو پریزنٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وی ہیو نتھنگ ٹو پریزنٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا بڑی مشہور ولیہ گزری، سنا ہوگا آپ نے نام. حضرت رابعہ بصری اللہ تعالیٰ کی ان کی بڑی مشہور ایک دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے پروردگار، اگر میں تیری عبادت اس لیے کروں کہ تو مجھے جنت دے، جنت کی لالچ میں عبادت کروں، تو میں تجھ سے ابھی کہتی ہوں کہ مجھے جنت نہ دینا. مجھے جنت نہیں دینا. اور اے اللہ، میں اس خوف سے تیری عبادت کروں کہ تو مجھے جہنم میں جلائے گا، اس لیے ڈر کے مارے میں تیری عبادت کروں، تو اے اللہ تو مجھے جہنم میں ضرور جلانا. میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ تو لائق ہے عبادت، تیری عبادت ہونی چاہیے. You deserve to be worshipped. You deserve to be worshipped. That is the reason I worship. یہ احسان کی اسٹیج ہے. نہ مولوی کے ڈر سے نماز پڑھنی ہے، نہ ابا کو امی کو خوش کرنے کے لیے پڑھنی ہے، اس لیے نماز پڑھنی ہے کہ اس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، ہمارا معبود خوش ہوتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بھیجا، جس نے ہمیں ماں باپ دیے، جس نے ہمیں گھر بار دیا، وہ خوش ہوتا ہے. اس کی رضا حاصل کرنا ہے. بس دو باتیں عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں. جب انسان احسان کی اسٹیج پہ پہنچتا ہے نا، لوگوں کو نا شرابوں میں مزہ آتا اور آتا ہوگا یقین، پھر جبھی تو پیتے، ورنہ پیے کیوں؟ بالکل صحیح بات، اللہ محفوظ رکھے. جو پیتا ہے شراب، اس کو شراب میں مزہ آتا ہے. اگر شراب میں اس کو نجاست محسوس ہو تو کبھی نہ پیے. وہ پیتا اسی لیے کہ اس کو مزہ ہے اس میں، اور اس کی کیفیت میں اس کو جو سرور آتا ہے. حضرات محترم، ایک گندی ناپاک نجس جس کا ایک ایک قطرہ ناپاک، انسان اس کو پی لیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کو اس میں سکون ملتا ہے، اس کو اطمینان ملتا ہے، اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. اور ہوتا یہ کہ وہ نشہ اتر جائے، پھر وہ بیچارہ پرابلم میں پھنس گیا، پھر وہ معاملہ اس کا خراب ہو گیا. قربان جائیں جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نشہ چڑھتا ہے، وہ ناپاکی نہیں بلکہ پاکیزہ طہور، وہ اللہ کی عبادت کی لذت میں جب گرفتار ہو جاتا ہے، بخدا وہ 24 گھنٹے نشے میں ہوتا ہے، اس رب کی رضا میں اور اس کی توحید میں اور اس کی عبادت میں وہ نشہ اترتا ہی نہیں. اور وہ ایسا کیف و سرور والا نشہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اس کو چھوڑتا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، اور اس کا آؤٹ کم میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ واٹ از دی آؤٹ کم. آج ہماری نمازیں بے اثر کیوں؟ اس لیے بے اثر ہے کہ ہم نے obligation کے طور پہ پڑھتے ہیں نا. obligation ہے، وہ شروع میں آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے کی تھی. اب ہم پیدا ہی ہوا مرتے دم تک ٹریننگ پہ ہی رہتے ہیں. وہ ٹریننگ تھی، بھائی نماز پڑھنی ہے تو میں ٹرین کرنا ہے. ابھی آپ مسلمان ہوئے ہیں یا ابھی آپ 10 سال کے ہو گئے، آپ نماز شروع کریں تو obligation اس کو اس لیے کہا گیا کہ بھائی تم نماز پڑھو، تمہاری ٹریننگ ہے. لیکن ہم وہی پہلی کلاس میں پوری زندگی رہیں. That's not good. You need to graduate. You need to rise. Obligation سے بڑھ کر اس کی اسٹیج یہ آ جائے کہ اب تمہیں اس میں مزہ آنا چاہیے، اب تمہیں اس میں کیف و سرور آنا چاہیے. You should enjoy the prayers of Allah subhanahu wa ta'ala. Worshipping of Allah subhanahu wa ta'ala، اس میں کیف آئے، سرور آئے. تم اس سرور کو تلاش کرنے کے لیے نماز پڑھو. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کی گروتھ ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کی روح جلا پاتی ہے، the soul. اب یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، ٹائم نہیں. انسان کے روح کی غذا اور جسم کی غذا اور اس کے آؤٹ کم جو ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ. جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کے ایمان کی جب مضبوطی بڑھتی ہوتی ہے اور وہ ایک ایسی اسٹیج پہ آ جاتا ہے جہاں پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس تو براء البراء ہے، اس کے انوار و تجلیات اسے جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں نظر آنے لگتے ہیں. یہ میں کوئی کہانیاں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ ریئلی ٹرو باتیں ہیں جو صرف وہی جانتا ہے جو اس میں سے گزرتا ہے. اب جس کو وہ صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. اس کو میرے میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو میں یہ نہ کروں کہ اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ، یہ لفاظی ہو رہی ہے. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید،
وہ آتے ہیں. آج رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہے میرے صحابی ہیں، اور حضور کو اپنے ہر صحابی کی ایمان کی کیفیت کا علم تھا، یہ کتنا ایمان میں ہے، کیسے ان کی کیفیت ہے ایمان کی. لیکن آج خاص بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کو حضرت زید کا مقام دکھانا چاہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، زید آتے ہیں، کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے بیٹھ گئے سامنے، انہوں نے فرمایا اے زید آج ذرا یہ بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا کیفیت، اپنے ایمان کی کیفیت بیان کرو. ٹیل می دی اسٹیٹ آف ایمان دیٹ یو ہیو. وہ ایسے کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آسمان، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی جنت بھی دیکھ رہا ہوں، دوزخ بھی دیکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں فرشتوں کے چلنے کی آہٹ بھی سن رہا ہوں. He is not just making up. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فکشن نہیں ہوتا. This is not fiction. These are real things. جو اس عالم کیفیت کے اندر حاصل ہوتا ہے کہ انسان مادی جسم کے ساتھ مادی زمین پہ بیٹھے ہوئے، مادی گھروں میں بیٹھے ہوئے اس روحانی منزل پہ ہوتا ہے جہاں پر انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے. حضرت زید کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جنت بھی دیکھ رہا ہوں، دوزخ بھی دیکھ رہا ہوں. I am seeing the heaven and the hell. And he was not dreaming. خواب میں نہیں، خواب میں تو کوئی بھی دیکھ سکتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمہیں کیفیت حاصل کیسی ہوئی؟ How did you get this thing? اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول پاک کو پتہ نہیں. بعض لوگ حدیثوں کو غلط بھی کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو غلط ترجمے کر لیتے ہیں، اللہ معاف کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتا ہے، لیکن آج صحابہ کو بتا رہے ہیں دوسرے لوگوں کو، دیکھو میرے زید کا مقام دیکھو. تو اب حضور کا کیا مقام ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں یہ تمہیں کیفیت کیسے حاصل ہوئی؟ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ دن کو روزے رکھ کر رات کو اللہ کی عبادت میں کھڑے رہے، نمازیں پڑھ کے اور دن کو روزے رکھ. یہ جب اللہ کی عبادت کی یہ کیفیت آتی ہے تو انسان پہ کھلے آنکھوں سے اللہ کے ان مشاہدات کا مظاہرہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے جو عام آدمی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کو نظر نہیں آتی، دوسرے کو نظر آ رہی ہوتی. یہ ہے ایمان کی بیسٹ اسٹیج، جس کو احسان کی اسٹیج کہتے ہیں. یہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. جس طرح ہم دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہمیں اگر اس لذت کی طرف ہمارا رخ ہو جائے، خدا کی قسم دنیا کی ساری چیزیں حقیر ہو جائیں. حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے نا جی، عراق کے بادشاہ. He had a big state. He was the king. بس ایک واقعہ ہے، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. رات کو لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، نیک تھے انسان، لازمی تو نیک بادشاہ تھے، بہت نیک بادشاہ تھے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنے محل کی چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی. somebody is walking on the roof. نیچے سے لیٹ کے کہتے ہیں کون ہے چھت پر؟ آواز آتی ہے اپنے گدھے کو تلاش کر رہا ہوں. کہنے کہ بادشاہ کے محل پر کوئی گدھا ہوتا ہے؟ بادشاہ کے محل پر کوئی گدھا ہوگا؟ یہاں گدھا نہیں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جس طرح سے نرم و گداز بستر پہ تم سو رہے ہو، ایسے بستر پہ خدا بھی نہیں ملتا. بس وہ کیفیت بدل. صبح اٹھے، تخت و تاج چھوڑا، جنگل میں چلے گئے، اللہ کی عبادت میں باقی زندگی لگا دی. کسی نے دیکھا کہ جناب خطرناک جنگلی شیر جو ہیں ان کے اوپر چلے آ رہے ہیں. فرمایا یہ حضرت کیسے؟ فرمایا کہ پہلے انسانوں پہ حکمرانی تھی، اللہ کی عبادت کی، اس کی لذت اور کیفیت اللہ نے یہ حکمرانی دے دی کہ جانور بھی سارے مطلب. یہ کیفیت آتی ہے، یہ اسٹیج آ جاتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بندگی کا پورا طور پہ ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہیں رکھتا، اس کو نوازتا ہے، اس کو وہ صلاحیتیں دیتا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. وہ زبان سے نکالتا ہے، بات پوری ہو جاتی. زبان سے نکالی اور بات پوری ہو گئی. یہ اسٹیج آ جاتی ہے اور انسانوں کو یہ اسٹیج آتی ہے. انسان ہی ہوتے ہیں وہ، فرشتے نہیں ہوتے وہ. بلکہ میرا تو ایمان ہے، قرآن کی ثابت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اگر نوازے اور وہ انسان اس کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، اور جب وہ ایسی اسٹیج پہ آ جائے جسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ایمان کی مضبوط ترین اسٹیج احسان کی اسٹیج، تو وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے.
کہ انسان کمزور ہونے کے باوجود اپنی کمزوریوں پہ قابو پا لیتا ہے، اور اس حالت فرشتوں کے پاس کوئی کمزوری نہیں ہے. They just do what Allah asked them to do. وہ اللہ تعالیٰ سے کوشچن بھی نہیں کرتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں، وہ بس اوبے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. انسان میں کوشچن کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو حق اور باطل کا فرق بتایا، اس کے بعد پھر وہ غلط چیز کو اللہ کے خوف سے خوشی سے اب چھوڑ دے اس کو، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیتا ہے. اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. حضرات محترم، بات کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ ہمیں دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، احسان کے معاملے میں ہمیں تھوڑی سی اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے سنسیئر. اگر یہ ہم سنسیئر کوشش نہیں کریں گے، فار دا ریسٹ آف اوور لائف، ایز لانگ ایز وی لیو، وی ول آلویز بی ان ٹریننگ، اینڈ دیٹ ٹریننگ نیور گیٹس کمپلیٹڈ. آپ مجھے دنیاوی لحاظ سے بتائیں، کوئی انسان پہلی جماعت میں جائے اور پوری زندگی پہلی جماعت میں فیل ہوتا رہے یا نکل کے نہ دے، آپ اس کو کہیں کتنا بیوقوف آدمی ہے. تو ہماری تو کیفیت پہلی جماعت والی، پوری زندگی اسی پہلی جماعت میں گزر گئی. تھوڑا سا آگے بھی بڑھنا ہے. خدا کی قسم اگلی کلاسوں میں جاؤ، بڑا مزہ آئے گا. بڑا مزہ آئے گا، بڑا کیف آئے گا، بڑا سرور آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک، یہ جو احسان کی اسٹیج ہے نا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ولی، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نیک صالح لوگ، حضور فرماتے ہیں اگر وہ اپنی زبان سے کوئی انہونی بات کہہ دیں نا، جو امپاسبل بات کہہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس ولی کی بات کو رد کر دے. وہ اس کی عزت رکھنے کے لیے انہونی بات کو بھی ممکن کر کے دکھا دے. اس کی عزت رکھنے کے لیے، اس کی عزت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس انہونی بات کو ہونی کر کے رکھتا ہے. کرتا اللہ تعالیٰ ہے، یاد رکھ. کیونکہ لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندوں کی عزت ہو، جو اس کے وفادار ہیں لوگ ان کی عزت کریں. یہ اسٹیج اسلام سے آگے بڑھنا پڑتا ہے، پھر ملتی ہے. اوبلیگیشن سے بڑھ کر کیف و سرور کی کیفیت آنی پڑتی ہے، اور اس سے بڑھ کر احسان کی اسٹیج آنی پڑتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو دیکھنے کے لیے سونے میں، خواب میں دیکھنا ضروری ہے. انسان کھلی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو خواب میں دیکھتے ہیں. ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ رد نہیں کرتا، ان کے کہے ہوئے کو اللہ کر کے دکھاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. لوگ بادشاہوں کی عزت کرتے ہیں ان کی بادشاہت کی وجہ سے، امیروں کی عزت کرتے ہیں ان کی دولت کی وجہ سے. ہیں جی، طاقتور لوگوں کی عزت ہوتی ہے ان کی فزیکل پاور کی وجہ سے. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے. لیکن اللہ کا ولی خاک نشین ہوتا ہے، کونے میں بیٹھا ہوتا ہے فٹ پاتھ کے کنارے. لیکن بڑے بڑے لوگ اس کے پاس جا کے بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں. وہ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ اس سے کوئی سٹے کا نمبر پوچھنا ہوتا ہے. پاکستان میں تو بدماش لوگ بھی ہیں نا، بس تو یہ سارا، یہ خرابی تو ساری وہیں سے شروع ہو گئی ہے نا. کوئی حرام کام کروانا ہوتا ہے، کوئی غیر شرعی کام کروانا ہوتا ہے. نہیں، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کو دنیا کی جو ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہوتا ہے. یہ دنیا کی ان تمام حدود و قیود سے آزاد ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں انسان کی روح مزمحل ہوتی ہے. یہ انسان ہی ہوتے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن اتنے پاکیزہ انسان ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو مادی صلاحیتیں اور قوتیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور ان کو پھر وہ حکمت کی دولت ملتی ہے جو عام انسان کو نہیں ملتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دیکھیں ہمارے نزدیک تو فیور کیا ہوگا اللہ کا؟ اگر مجھے اچھا گھر مل جائے، گاڑی اچھی مل جائے، فیملی اچھی مل جائے، نوب اچھی مل جائے، بزنس اچھا ہو جائے، ارب پتی، کروڑ پتی، ٹریلین، بلین، رائٹ، اللہ کا بڑا کرم ہے جی. وہ بھی کرم ہے اللہ. انسان اگر حلال ہو تو الحمدللہ وہ بری چیز تھوڑی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو فیور کرتا ہے نا جب اللہ کسی کو فیور کرے. تو اللہ کا فیور دولت میں اور عزت میں اور دنیاوی چیزوں میں نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. یفقہ فی الدین، دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. اور دین کا فقیہ وہ ہوتا ہے جسے حکمت ملتی ہے. حکمت وہ دولت ہے، بڑی ایمان افروز بات مجھے یاد آ گئی. حکمت وہ دولت، دیکھیں ہم سب ماشاءاللہ یہاں پر دنیا کوئی جاب کر رہا ہے، کسی کا بزنس ہے، ہم فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سم ٹائم ہمارا فیصلہ غلط ہوتا ہے.
ہے نہیں؟ فیصلہ غلط بھی ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس حکمت ہوتی ہے نا اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ انسان ہوتا ہے، میں آپ بالکل بتا رہا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ حکمت کی دولت دیتا ہے اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس لیے غلط نہیں ہوتا کہ اس کو اپنے فیصلے کا آؤٹ کم پتا ہوتا ہے۔ ہمارا فیصلہ غلط کیوں ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے فیصلے کا آؤٹ کم نہیں پتا۔ ہم نے اندازہ لگایا based upon certain variables, certain constants, we made a certain decision، لیکن ہمیں اس کا آؤٹ کم نہیں پتا۔ لیکن جب آؤٹ کم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار وہ فیصلہ بڑا غلط ہوا تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حکمت عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ وزڈم عطا فرماتے ہیں، اس کو یہ سمجھ عطا فرماتے ہیں کہ پھر اس کو فیصلہ کرنے سے پہلے اس کا آؤٹ کم پتا ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن حق ہوتا ہے، اس کی فراست سے ڈرو، اس کی دانش سے ڈرو، اس کی دیکھنے کی صلاحیت سے ڈرو۔ یہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو اللہ کے نور سے دیکھا گا اس کا آؤٹ کم پتا ہوگا، وہ غلط فیصلہ کرتا ہی نہیں۔ یہ اسٹیج انسان کی وہی احسان کی اسٹیج ہے جو انسان کو ملتی ہے۔ وہ دنیاوی لحاظ سے فیصلہ کرے یا اخروی لحاظ سے فیصلہ کرے، اس کے فیصلے بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکمت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں برکت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے اور خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عبادت کی لذت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔